کہ میزان عمل، جب ہمارا عمل قیامت میں اس کا وزن کیا جائے گا، یعنی جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، تو اس میں کیا ضروری ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ آخرت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن دنیا کیسی ہو اور دنیا کا کام کیسا ہو، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر آپ دھیان سے میری بات سنیں گے تو مختصر وقت میں بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کیا فرمایا کہ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، یعنی اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تو اس میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم اس میں آخرت کا گھر بناؤ، یعنی آخرت کے لیے انویسٹ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن ساتھ میں دنیا میں اپنا حصہ مت بھولنا۔ یہ آیت اپنے آپ میں بہت زیادہ سمجھانے والی آیت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم دنیا میں ہو تو دنیا کے نظام کے مطابق بھی تمہیں چلنا پڑے گا۔ صرف پہاڑ پر بیٹھ کر عبادت کرنا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا سرورۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں مونک بننا، پریسٹ بننا یا مدر ٹیریسا بننا یہ سب پسند نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں وہ مسلمان اور وہ انسان سب سے بہتر ہے جو دین اور دنیا دونوں کے اندر بیلنس بنا کے چلتا ہے۔ یعنی میزان عمل میں دنیا تمہارے لیے ضروری ہے اور آخرت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے جو مال عطا کیا، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے یا 15,000 روپے مہینہ کماتا ہے، جو کماتا ہو، اس نے کیا کیا؟ کسی مسجد میں گیا، وہاں بڑے زور شور سے تقریر چل رہی تھی، کیا کہ جس نے اللہ کے گھر میں پیسے لگائے اور جس نے یوں کیا، اس نے یہ کیا، اس کے لیے آخرت میں یہ محل بنے گا، یہ محل بنے گا۔ صاحب جذبات میں آئے، 10,000 روپے نکال کے مسجد میں دے دیے۔ کماتا کتنا تھا؟ 15 سے 20,000 روپے۔ کتنے پیسے بچے؟ 5,000 روپے بچے، اس کے بعد 10,000 روپے بچے۔ اس نے جذبات میں آ کے آخرت میں انویسٹ تو کر دیا، لیکن جب اس نے یہ انویسٹمنٹ کر دیا، اب گھر والے کیا کریں گے؟ بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ بچوں کے معاملات کا کیا ہوگا؟ بچوں کے معاشرت کا کیا ہوگا؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس پہ یہ جواب دے اللہ ان کا مالک ہے۔ تو یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں حساب لگاؤ، غور و فکر کرو، تدبر کرو، غور کے ساتھ کام کرو۔ اتنے کنجوس بھی نہ بنو کہ کچھ بھی مت خرچ کرو، اور ایسے بھی نہ بنو کہ تم بالکل گھر کے معاملے میں کنگال ہو جاؤ۔ کبھی بیٹے نے کچھ مانگ لیا تو پیسے ہی نہیں ہے بابا کے پاس، کبھی کچھ کہہ دیا تو اسی لیے اسلام سکھاتا ہے کہ میزان عمل میں بیلنس بنا کے رکھو۔ میزان عمل، اور قرآن فرما رہا ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، وہ کچھ جو تیرے رب نے تجھے عطا فرمایا اس سے اپنا آخرت کا گھر بنا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی اپنی آخرت میں انویسٹ کر۔ اور آگے فرما دیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنا دنیا کا گھر بھی ذرا ٹھیک ٹھاک رکھ، یعنی دنیا کے معاملے میں بھی غور و فکر سے رہ۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آخرت ڈھونڈنی ہے، بالکل صحیح بات، لیکن آخرت میں صرف آخرت کی فکر، بلکہ دنیا میں اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی آخرت کا عمل ہے۔ بھائی اگر آپ چاہیں کہ آپ کے گھر والے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور کسی کے گھر میں کچھ پہنچوانا بھی ثواب کا کام ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے
کہ تم آخرت کی فکر کرو، ورنہ کیوں کہا جاتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کو حکم دیا کیا کہ اللہ سے مانگو کیا، اے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کا لفظ آیا پھر آخرت کا لفظ آیا، کیونکہ دنیا میں ہم پہلے جی رہے ہیں پھر آخرت میں جائیں گے، کہ اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا دے۔ اللہ نے خود سکھایا کہ مانگو، اپنی دنیا کے لیے بھی مانگو اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگو، لیکن جب دنیا ملنے لگے، دنیا کی کمائی آنے لگے، تو تم آخرت سے غافل نہ ہو جانا کہ دنیا کے نوٹ کے کام میں ایسے گرفتار ہوئے، ایسے گر گئے کہ آخرت کو بالکل بھول گئے۔ جیسے رمضان میں ہم اوور لوڈ تھے عبادت کے ساتھ، قرآن بھی چل رہا ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، نفل بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور اب ہم لوگوں نے قرآن کب کھولا تھا یہ ہمیں خود جواب دینا ہے اس کو۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں یقیناً وہ فضیلت والا مہینہ تھا، عبادتوں میں دل لگتا تھا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی، لیکن رمضان کے بعد بھی دل نہ بھی چاہے عبادت کا، پھر بھی ذرا اپنے آپ کو پش کر کے عبادت کرنا، یہ اصلی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، دنیا کی بھی فکر کرے۔ ہر آدمی جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اس کا فوکس دنیا میں ذرا کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی برکت دے دیتے ہیں، کام کاج سب بھی پھر بھی صحیح چل جاتا ہے۔ تو اب اگر رمضان کے بعد کا مہینہ ہے تو دنیا میں فکر کریں، دنیا کی فکر کرنا ضروری ہے، لیکن آخرت کو بالکل نہیں بھولنا ہے، کیونکہ اس کا حکم قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی مانگو اور اپنی دنیا کے لیے بھی مانگو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیشہ بیچ کا راستہ۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ خیر الامور اوسطها، کہ تمام کاموں میں سب سے بہترین چال کون سی ہے؟ درمیانی چال۔ تمام کاموں میں سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ بیچ کا راستہ۔ دنیا میں ایسے نہیں ہوئے کہ نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، نہ گھر والوں کا پتہ، نہ صدقات کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، اور دین میں ایسے ہو گئے کہ بھائی صاحب وہ ہو، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب فلاں جگہ ایسے آدمی رہتے ہیں، بس دیکھ لینا تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا بس تمہیں نظر بھر کے تو بس تم سمجھ لینا تمہاری جنت پکی ہے۔ نہیں، ورنہ صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار نہیں کرتے، آپ کو تمام صحابہ مل جائیں گے۔ بہت لوگوں نے ریسرچ کری ہے اور جو صحابہ کا بزنس ماڈل ہے، یعنی کام کرنے کا طریقہ ہے، اسے عوام تک پہنچایا ہے کہ تم صحابہ والے کام سے، صحابہ جس طرح سے اپنی تجارت کرتے تھے اس بزنس ماڈل کے مطابق تجارت کرو۔ اور آج کے امیر کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو بڑے دینار ہوتے تھے، یعنی کہ سمجھ لیجیے اس پورے کمرے میں اگر گولڈ بھرا ہوا ہو تو دولت کا اندازہ لگائیے کیا دولت ہو۔ تو ایسے دولتیں ہوتی تھی صحابہ کے پاس بھی۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے دین کو بھی وقت دیا، انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر کاموں کو کریں جس سے کیا ہے، دین بھی باقی رہے اور دنیا بھی باقی رہے۔